بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہ اسلامک کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی سابقین اولین میں شامل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنوئی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبلہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الاور تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خدا ترس انسان تھے۔ انہیں شرک اور بت پرستی پسند نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وادی بلحد کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر زید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان دسترخوان بچھانے والوں سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو جانور تم ذبح کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمر بن نفیل شام گئے، دین کی تلاش میں نکلے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واہ، میں اللہ کے غضب ہی سے بھاگ کر آیا ہوں، پھر خدا کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ کو اسے اٹھانے کی طاقت ہے۔ کیا تم مجھے کسی اور دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا، کوئی دین سچا ہو تو دین حنیف ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے، ان سے بھی اپنا خیال بیان کیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں سے ایک حصہ لو گے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کی لعنت سے ہی بچنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کی لعنت اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں اور نہ میں اس کا یہ غضب کس طرح اٹھا سکتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتلا سکتے ہو؟ پادری نے کہا کہ میری نظر میں ہو تو صرف ایک دین حنیف سچا دین ہے۔ زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ کہا کہ وہ دین ابراہیم ہے جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور اللہ کے سوا وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ زید نے جب دین ابراہیم کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے زید عمر بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جان نہ لے، اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا، یعنی بعد میں بھی کفالت کرتا رہوں گا۔ حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندم گو، درازدار قد اور گنے بالوں والے تھے، اور ان کی کنیت ابو الاور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالرقم میں داخل ہونے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے حضرت سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد
غزوہ خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ البتہ جنگ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے تھے۔ ابن عمر نے کہا، مجھے سعید بن زید کی اولاد میں سے عبد الملک بن زید نے اپنے والد کی سند سے بیان کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مقام عقیق میں ہوا تھا۔ لوگ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ میں لے کر آئے اور یہیں دفن کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کو لحد میں اتارا۔ یہ سن 50 یا 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد زید کے بارے میں پوچھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا زمانہ پاتے تو آپ پر ایمان لاتے۔ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، وہ قیامت کے دن اسی امت میں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو دین کی طلب کرتا رہا اور اسی طلب میں اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی حبل لانے کے لیے شام بھیجا تھا، لیکن وہ لشکر دوسرے راستے سے واپس آیا اور ان سے پہلے پہنچ گیا۔ جب یہ لوگ شام سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین جنگ بدر سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور اجر کی بشارت بھی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا انجام۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور مروان بن حاکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ اس مروان نے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے کسی کی زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم سے حاصل کی اسے 7 زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو مروان نے ان سے کہا، اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہی ہلاک کر دے۔ عروہ نے کہا، وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی بنائی ختم ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ وہ اپنی زمین میں چر رہی تھی کہ ایک گڑھے میں جا گری اور مر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ان کو مارا، لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔